انہی آیات میں، قرآن مجید کی آیات میں، صحیح احادیث میں ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ ہم نے تعظیم کرنی کیسی ہے. یہ رہنمائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کبھی بھی حق کو نہیں پا سکتے. شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسے کرتا ہے، اور شیاطین الانس شکوک اور شبہات ہمیشہ پھیلاتے رہتے ہیں، جو حق سے دور کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جنت سے دور کرنا چاہتے ہیں. وماذا بعد الحق الا الضلال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درود پڑھتے کیوں ہیں پتہ ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم درود سے بڑھ کر ہے نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ ابتدا دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ جل شانہ یہ کافی ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ نہیں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی. العالم العلوی، مخلوقات میں سے فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات زمین پر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا درود کا معنی ہے الثناء علیہ فی الملأ الاعلی، جیسے کہ مفسرین فرماتے ہیں سلف صالحین میں سے کہ اللہ تعالیٰ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا معنی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو الملأ الاعلی میں، فرشتوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، عظمت بیان کرتے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرشتوں کے لیے دعا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا مغفرت کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اے مومنو، اگر تم واقعی مومن ہو، سچے مومن ہو تو سن لو تم نے کرنا کیا ہے اور آپ سب کی تعظیم کیسے کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی درود بھیجو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھیجو جیسا کہ درود اور سلام بھیجنے کا حق ہے. تسلیم کا لفظ کیوں ہے؟ سلم کافی نہیں تھا، صلو کافی نہیں، تسلیماً کیوں ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی لغت کے اعتبار سے، کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اور مفعول مطلق جو ہے مصدر ہوتا ہے، اور مصدر سے بلند کوئی لفظ ہوتا نہیں عربی لغت میں، یعنی حق ادا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے حق ادا تب ہوتا ہے جب سنت کا اتباع ہوتے ہیں. کوئی درود کام نہیں آئے گا، درود وہی کام آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے. وہ کون سے درود ہے؟ جسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے. کوئی ایسا درود ہے بھی کہ نہیں؟ کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام گئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں اور انہوں نے عرض کی ہو اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذرا یہ تو سمجھائیں کہ ہم درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ یہ کوئی خیالی بات ہے، حقیقت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. عجب بات دیکھیں آپ، یعنی یہ قصہ بھی موجود ہے، یہ دلیل بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کے نزدیک درود ابراہیمی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. جانتے کیا مطلب کوئی قیمت نہیں ہے؟ یعنی اس سے بہتر کوئی اور درود موجود ہے. اللہ کی قسم اگر اس سے بہتر کوئی اور درود ہوتے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو یہ درود نہ سمجھاتے، وہ درود سمجھاتے جو سب سے اعلی اور افضل ہے، جس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بعض صحابہ اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم نے جان لیا ہے، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ سوال نمبر 1، صحابہ کرام پر گھر بیٹھ اپنی مرضی سے درود کیوں نہیں پڑھا؟ پڑھ سکتے تھے کہ نہیں؟ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ اپنی عقل کی بنیاد پر عبادات نہیں قائم ہوتی.
اور صحابہ کرام بعض اوقات جیسے سلام کی بات تھی، جانتے ہیں سوال کیوں کیا؟ کیونکہ سلام میں غلطی کی تھی انہوں نے. جب سلام کی بات آئی تو بعض صحابہ نے خود اجتہاد کیا اور اپنی طرف سے ایک سلام پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ تم سلام کیسے پڑھتے ہو؟ کیونکہ اگرچہ صحابی بھی ہیں، نبی نہیں ہیں، وحی نازل نہیں ہوتی، تو غلطی کا امکان تو ہے. اجتہاد تو صحابہ کرام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. بعض اوقات اجتہاد صحیح ثابت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے. بعض اوقات خاموشی اختیار کرتے، اور خاموشی بھی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا تو قول ہے یا فعل ہے یا اقرار ہے، اور خاموشی اقرار سنت یا تقریر سنت ہے. تو جب یہ الفاظ سنے کہ السلام علی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے الفاظ جس میں یعنی سلام بھیجا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے. اللہ کو سلامتی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلامتی کی تو ہمیں ضرورت ہے، مخلوقات کو ضرورت ہے. تم یوں نہ کہو، تم پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات آخر تک. پھر یہ التحیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. پھر جب درود کی بات آئی وصلوا علیہ وسلم تسلیما، تو صحابہ کرام بعض صحابہ نے یہ عرض کی کہ ہم درود کیسے بھیجیں. سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم اب اجتہاد کریں، ہو سکتا ہے کچھ غلط الفاظ کوئی ہوں، تو آپ ہمیں سمجھائیے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کیونکہ صحابہ کرام خود اجتہاد کرتے تھے تو جو وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، آج بھی ہم اجتہاد کر کے ایک نیا درود یا نئی عبادت ایجاد کر سکتے ہیں. ہرگز نہیں. ایسی نصوص میں سے یعنی اس حدیث میں اور جیسے دوسری احادیث میں سے جو ایسی ہیں، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو فقہ مسائل میں اجتہاد کریں، عقیدے کے مسائل میں عبادات میں اجتہاد نہیں کیا جاتا. اور درود بھیجنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وصلوا علیہ وسلم تسلیما، فعل امر سے. اور عبادات توقیفی ہوتی ہیں، یعنی بغیر اجازت کے. اجازت کہاں سے ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث سے. بغیر اجازت کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو درود بھی عبادت ہے، اور بغیر اجازت کے ہم اپنی طرف سے کوئی درود نہیں بنا سکتے. دنیا کا کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی امام نہیں بنا سکتا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ درود صدیقی ہے یا درود فاروقی ہے؟ سنا ہے کبھی؟ ہیں بھی نہیں. کیا وہ نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم جان چکے ہیں، اب ہمیں سمجھائے کہ ہم درود کیسے پڑھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور صحیحین میں صحیح بخاری مسلم میں اس سے ملتے جلتے الفاظ 7 قسم کے ثابت ہیں. تھوڑا سا فرق کے الفاظوں میں. اسے کہتے درود ابراہیمی. ابراہیمی اس لیے کہتے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا اس درود میں ذکر ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اور یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درود ہے. اس سے بہتر کوئی درود ہو ہی نہیں سکتا. درود کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو یہ جان لیں کہ جو بھی درود ایجاد ہوئے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یا جتنے بھی درود ہیں، اس کے علاوہ درود فاتح ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کیا، احمد تیجانی سوڈان کا ایک پیر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ درود فاتح جو پڑھتا ہے ایک مرتبہ اسے قرآن مجید کے 6000 گنا سے زیادہ ثواب ملتا ہے. کہ قرآن مجید 6000 مرتبہ پڑھیں گے، یہ درود فاتح ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اس درود کا ثواب 6000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں، اللہ کے پیارے پہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 میں کیا عطا فرماتا ہے. اور درود فاتح چند جملے ہیں. یہ ظالم کہتا ہے کہ 6000 مرتبہ قرآن مجید سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے جس نے یہ درود پڑھا، بشرط یہ کہ اپنے پیر کی اجازت سے. اگر بغیر اجازت کے پڑھتا ہے تو پھر قرآن مجید کے برابر ہے، پھر بھی اجر ہے لیکن ہے برابر ہے.
نعوذ باللہ. یہ کون سی شان ہے، یہ کون سی تعظیم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بدعت کی بنیاد پر قائم ہے اور جس سے سنت کو چھوڑا جا رہا ہے. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، جو بدعت پہ عمل کرتا ہے وہ سنت کو ضرور چھوڑتا ہے. اکثر لوگ آج کل یہ 5 صورتیں چھوڑ سکتے، قرآن مجید کو نسخہ ملتا ہے جس میں 5 صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے لیے سے نہ خریدا کرے. اگر کسی گھر میں ہے تو اس کو گھر سے نکال دے. کہتے ہیں عجیب لوگ قرآن مجید کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. نہیں، قرآن مجید کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان 5 صورتیں قرآن مجید کی ہیں، 5 صورتیں جو ہیں، لیکن اس کے اندر بدعات کیوں شامل کر دی ہیں؟ یہ درود تاج، درود تنجینا، یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے آخر میں. کیا ضرورت پڑ گئی اس بدعت کو شامل کرنے کی؟ اور بعض لوگوں سے اچھے سمجھ کر آج بھی سینے سے لگاتے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں. ان سے پوچھیں درود ابراہیمی کیا ہے، نہیں آتا ان کو. ویسے نماز میں پڑھ لیتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے جانے نہیں درود ابراہیمی کی عظمت کیا ہے اور کیسے تعظیم کی جاتی ہے نصوص شرعیہ کی. الغرض درود کی بات ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہمیں، ہماری جو رہنمائی ہوئی ہے، اس کا ایک طریقہ درود بھیجنے کا. درود کی بات کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنے رحمت نازل فرمائے گا. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا 10 رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ بلند شان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا میں ایسے کوئی دوسرے شخص جانتے ہیں آپ جس کا صرف نام لینے سے اور اس نام لینے کے بعد ان کے لیے دعا کرنے سے، درود پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہوں؟ نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی.